اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، خداوند متعال آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں کتاب مفاتیح الحیات کے مختلف چیپٹرز عرض ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک موضوع جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا دشمن کا موضوع، دشمن شناسی اور دشمنان مکتب۔ اس حوالے سے چند پوائنٹس عرض ہوئے تھے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے، یہ اصل میں جو کتاب مفاتیح الحیات ہے، یہ زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق لکھی گئی ہے کہ ایک مومن کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، رعیت کا رویہ، اور حکمرانوں کا رعیت کے ساتھ رویہ، اور رعیت کا حکمرانوں کے ساتھ رویہ۔ یہ سارے موضوعات اس میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے عالم کی فضیلت اور علماء کا مقام، یہ عنوان بھی عرض ہوا تھا، کھانے پینے کے آداب۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے تمام پہلو، چاہے اجتماعی ہوں چاہے فردی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس کتاب مفاتیح الحیات میں ڈسکس کیا گیا۔ یہ کتاب آیت اللہ العظمیٰ گجوادیہ آمولی نے جب لکھی، ان کی ٹیم نے پوری، اور ان کے زیر نظارت یہ لکھی گئی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مفاتیح الجنان جو ہے وہ دعاؤں کی کتاب ہے، اور اس کے اندر زیادہ مناجات، دعائیں اور ایسے کام ہیں جن کا آپ کو آخرت میں اجر ملے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جس طرح مفاتیح الجنان ہے، ہمیں مفاتیح الحیات بھی چاہیے، زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب ہے نا، تو ماہ رجب میں کچھ دعائیں نقل ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اعمال عبادتوں کی صورت میں، نماز کی صورت میں، اور جو ذکر ہوئے ہیں۔ روزہ رکھنا خود عمل ہے، اس ماہ رجب المرجب میں بہت اس کا اثر ہے، روزے کا بہت اجر ہے۔ تو جہاں پہ دعائیں ہیں، مناجات ہیں، جہاں پہ زیارات پڑھنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مہم چیز وہ یہ ہے کہ رجب میں آپ نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اپنے ٹائم کو، آپ کی زندگی کے صبح شام کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی ذکر ہوا ہے، اور زیادہ اثر اسی کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، دعائیں بھی آپ کی زندگی پہ اس وقت اثر کرتی ہیں جب آپ ایک ارادہ کریں، الہی انسان بننے کا جب آپ ارادہ کرتے ہیں، اور اپنے صبح شام، اپنی زندگی کے تمام اوقات جو ہیں وہ خداوند متعال کی اطاعت میں جب گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر وہ دعائیں بھی آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک عمل جو ہے وہ خود ان مہینوں میں، رجب ہو، اس کے بعد شعبان المعظم ہے، اور پھر رمضان المبارک آ رہا ہے، تو ایک جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ انشاءاللہ اس موضوع کو میں الگ ڈسکس کروں گا، عادتوں کو تبدیل کرنا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ چند روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ افضل العبادہ ترک العادہ، یعنی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بری عادات کو چھوڑیں۔ تو بری عادات چھوڑنے کے لیے آپ کے پاس بہترین موقع یہ ماہ رجب المرجب، شعبان المعظم، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک جو اوج ہے۔ اور اس روایت میں اگر ہم دقت کریں تو ہم دیکھیں گے کہ افضل العبادہ، افضل ترین عبادت، ایک عالم بڑی خوبصورت ڈسکشن کر رہے تھے اسی حدیث کے اوپر۔ وہ فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنی، یہ روایت دو طریقے، میں دوبارہ اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ افضل العبادہ غلب العادہ، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ آپ غلبہ پا لیں عادتوں کے اوپر، بری عادتوں کے اوپر، یا بعض میں ہے جس طرح ترک العادت، عادت کو ترک کر دینا۔ بری عادت پہ جب آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی بری عادت ہو، تو ایک عالم بڑی خوبصورت ڈسکشن کر رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت آپ کا عبادت میں گزرے گا، یعنی جس وقت آپ کوشش کرتے ہیں ایک بری عادت کو ختم کرنے کے لیے، وہ جتنا ٹائم پیریڈ آپ کا گزر رہا ہے وہ سارے کا سارا عبادت میں۔ فرض کریں اگر ایک بری عادت کو چھوڑنے کے لیے آپ کو 4 مہینے لگ جائیں، 5 مہینے لگ جائیں، کیونکہ عادات کو چھوڑنے کے لیے جو بیڈ ہیبٹس ہیں جس کو کہا جاتا ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے آپ کو بعض اوقات ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، فوراً نہیں چھوٹتی۔ علماء نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ عادتیں جو بری ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے کا کیا طریقہ۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ میں مضبوط ارادہ کرتے ہیں اور عادت چھوڑتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے لیے میسر نہیں ہے، ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن
آسان طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عادت کو آہستہ آہستہ چھوڑیں. فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, اگر کسی کو گھنٹہ بیٹھ کے عادت ہے گپ شپ لگانے کی اور چغلیاں کرنے کی, تو وہ اب کوشش کرے کہ اپنے اس ٹائم پیریڈ کو کم کرے. جس طریقے سے خود علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ ایک جگہ پہ توبہ کا موضوع ڈسکس کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اگر فرض کریں, مثال انہوں نے دی ہے, میں اپنی آپ کو طریقے سے مثال دیتا ہوں. مثلا کسی شخص نے دن میں 8 گھنٹے فلمیں دیکھی تھی, ٹھیک ہے, ڈرامے دیکھے تھے, آپ وہ 8 گھنٹے قرآن کریم پڑھیں. یعنی اسی وہ جو معصیتیں کی تھی نا, اتنا ٹائم پیریڈ ہی آپ ایسی خاص عبادتوں میں لگائیں. مثلا جس نے چغلیاں کی تھی, لوگوں کو اذیتیں دی تھی, اب وہ لوگوں کو خوش کرے, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنائے, والدین کی اتنی خدمت بڑھا دے. اس کو توبہ کہتے ہیں. تو عادت بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیسے, مثلا کسی کو جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی. بعض لوگوں کو باقاعدہ عادت ہے جھوٹ بولنے کی, وہ ہر بات پہ جھوٹ بولیں گے. بعض اوقات تو انسان خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے نا, یا لالچ کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. عادت کا مطلب وہ بھی گناہ ہے, لیکن عادت کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ نہ خوف ہے نہ لالچ ہے, ایسے ہی جھوٹ. پوچھا جی فلاں کہاں ہے, پاس ہوگا, کہ ادھر نہیں ہے. اچھا جی یہ چیز کتنے کی ہے, جس طرح بعض دکاندار, بعض مطلب جابس کرنے والے لوگ ہر محکمے میں جس طرح ہیں, ان کی عادت بن جاتی ہے جھوٹ. جس طرح بہت سارے خطیب ہیں, ان کی عادت ہے جھوٹ بولنا. ہمارے یہاں بہت سارے خطیب ایسے ہیں پڑھنے والے جو جھوٹ پڑھتے ہیں, اور ان کو یہ اتنی مضبوط عادت ان کے اندر یہ پڑ چکی ہے کہ اب اس جھوٹ سے نکل نہیں پا رہے. تو یہ مہینے در حقیقت بہترین فرصت ہے, رجب, شعبان اور رمضان, کہ ہم اپنی بری عادتوں کو زندگی سے نکال دیں. افضل العبادہ ترک العادہ. جتنا ٹائم یا غلب العادہ, جتنا ٹائم ہم اپنی بری عادتوں پہ غلبہ پانے پہ لگائیں گے, یہ ہمارا عبادت شمار ہوگا. آپ دیکھیں خداوند متعال نے اس طریقے سے ہمارے لیے اجر رکھے ہیں کہ ہم اس کی راہ میں اگر کوشش کریں گے تو ہمارا ہر مرحلہ زندگی کا جو ہے وہ باعث اجر ہوگا. تو بہرحال یہ کتاب جو ہے مفاتیح الحیات, یہ ہمیں بتاتی ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. اس میں سے ایک عنوان جو آپ کی خدمت میں کل ہم نے عرض کیا تھا, دشمنی. دیکھیں ایک دفعہ یہ ہے کہ دشمنی عبادت ہے, اس حوالے سے آیات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بعض دشمنیاں عبادت ہیں, جیسے شیطان کے ساتھ دشمنی ڈالنا اور رکھنا, کیونکہ وہ دشمن ہے, آپ نے مومنین نے بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے. اسی طریقے سے منافقین کے ساتھ دشمنی رکھنا, اسی طرح ملحدین اور مشرکین کے ساتھ دشمنی رکھنا, یہ عبادت ہے. اچھا بعض دشمنیاں گناہ ہیں, جیسے مومنین کے ساتھ دشمنی رکھنا, اہل ایمان کے ساتھ. اسی طریقے سے پھر اہل ایمان میں مختلف طبقے ہیں, جیسے علماء کے ساتھ دشمنی رکھنا عام مومن سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر کوئی اہل معرفت کے ساتھ, اہل عرفان کے ساتھ دشمنی رکھے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس وقت, یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم دیکھیں خود دشمنی والا موضوع, کہ ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے دشمن بنانا ہے ان کو ہم بناتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہم نے دوستیاں لگائی ہوتی ہیں, اور جن کے ساتھ ہم نے محبت رکھنی ہے ان کو ہم دشمن بنا لیتے ہیں. جس کی مثال دی نا ابھی, ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی تعداد علماء دشمن ہے. تو علماء دشمنی یہاں تک روایات کے اندر آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معروف ہے. حضرت فرماتے ہیں جو عالم سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے, جو عالم سے دشمنی رکھتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ, خصوصاً شیعہ کمیونٹی کے اندر آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں بعض طبقات نے پلاننگ کے ساتھ علماء کی دشمنی ڈالی ہے. لوگوں میں نفرت کرتے ہیں وہ باقاعدہ علماء سے. اگر عالم ایک آ جائے, داخل ہو جائے امامے والا, اس کو دیکھ کے ایسے مثلا نفرت کا اظہار کریں گے. حالانکہ دیکھیں اس کے برعکس کہ انقلاب اسلامی کے بعد ایک فائدہ جو علماء کو ہوا وہ یہ کہ, میں خود ایک عالم دین سے سن رہا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی شخصیت ہیں وہ پاکستان کی, وہ فرما رہے تھے کہ میں یورپ میں گیا تو گاڑی سے اترا تو ایک گورے نے مجھے دور سے دیکھ کے کہا کہ یہ خمینی آ گئے. کہا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امامے کو اتنی عزت دی, ایک امامے والا حاکم, ایک عالم حاکم ہو, یہ بہت عزت کی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دشمنی ہے یہ کہاں پہ ہم نے کس کے ساتھ رکھنی ہے, کس کے ساتھ نہیں رکھنی. دوسرا ایک تو یہ کہ عبادت ہو جاتی ہے بعض اوقات دشمنی, اور بعض اوقات گناہ, یہ دونوں کنڈیشنز ہیں.
ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کچھ دشمنیاں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی دوسری تقسیم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ دشمنیاں آپ کی ذاتی ہوتی ہیں، کچھ دشمنیاں آپ کی مکتب کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ موضوع بھی اشارہ کیا تھا. اس میں پھر ذاتی دشمنی جو ہوتی ہے، ذاتی دشمنی سے مراد یہ ہے کہ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے اور وہ دشمن بن گیا. دشمن کا مطلب وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. یہ بھی عرض ہوا تھا کہ دیکھیں بعض اوقات آپ کا کوئی مخالف ہوتا ہے، مخالف اور عدو میں یہ فرق ہے کہ عدو آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا جانی دشمن. بعض دشمن ہوتے ہیں جو جان لینا چاہتے ہوتے ہیں، بعض دشمن ہوتے ہیں جو کسی کے بچوں کو یا اس کی فیملی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بہرحال دشمن وہ ہے جو آپ کو جو بھی جس کا ہوگا اس کو نقصان پہنچانا چاہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مومن کے ساتھ دشمنی گناہ ہے، حرام ہے، کہ دشمن نہیں بنا سکتے آپ مومن کو. حتیٰ اگر آپ اس سے ناراض بھی ہوئے ہیں تو 3 دنوں کے اندر کیوں کہا گیا ہے کہ فوراً صلح کریں. جو 3 دن سے زیادہ اپنی ناراضگی کو آگے بڑھائے گا تو پھر اس کے لیے بھی عقاب رکھا گیا ہے ان دونوں کے لیے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھے اور صلح کرے. اب یہ جو عنوان تھا دوسرا کہ شخصی دشمنیاں، اس میں پھر پورا ایک ہم نے عرض کیا تھا کہ شخصی دشمنیوں میں آپ نے اس کے ساتھ دشمن کے ساتھ کیا رویہ اپنانا ہے، وہ گزشتہ درس میں آپ سن لیں کہ شخصی دشمن کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے. دوسرا دشمنی جو آج ہم موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ مکتبی دشمنی. جب آپ ایک مکتب کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کے کچھ خود بخود دشمن بن جاتے ہیں. جیسے جو ہی انسان، میں مثالیں اب دینا شروع کرتا ہوں، جو ہی انسان توحید پرست بنتا ہے تو پہلا اس کا جو دشمن سامنے آتا ہے وہ شیطان ہے، جس نے اپنی دشمنی کی قسم اٹھائی تھی. خداوند متعال نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے، ان میں سے ایک یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے صاحبان ایمان، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن اتخاذ کرو، فاتخذوہ، دشمن سمجھو. یہ بہت مہم ہے. دیکھیں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے یا اس نے ہمارے ساتھ دشمنی رکھی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے رویوں اور اپنے طریقہ کار سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہم دشمنی والے ہیں. بعض لوگ آپ دیکھیں نا دشمن ان کے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے رویوں میں یا اپنے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتے، اسی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ان کو نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ دشمن تو طاق میں ہے. تو ہوشیار جو دشمنداری والے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو رستے پتہ ہوتے ہیں، ہم نے کن رستوں سے جانا ہے کن رستوں سے نہیں جانا. آپ دیکھیں دشمندار جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ ان علاقوں سے عموماً گزرتے بھی نہیں ہیں جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے دشمن ہیں، یا اگر گزریں گے تو بڑی خاص کنڈیشن میں گزریں گے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جائیں گے، گارڈ ساتھ لے کے جائیں گے. یہاں سے پتہ چلے گا یہ مطلب ہے کہ فتخذو، اس نے اب دشمن بنایا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، فتخذو ہو. لیکن اگر کوئی ایسے ہی پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے گزر ہے اور دشمن نے اس کو شکار کر لیا، تو اس کا مطلب ہے اس کو یہ علم تو تھا کہ میرے دشمن ہیں، لیکن اس نے ان کو دشمن بنایا ہوا نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرماتا ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، دشمنی کرو اس کے ساتھ. اگر یہ دشمنی نہیں کرو گے تو وہ موقع کی تلاش میں وہ تمہیں گرا لے گا پھر. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں شیطان کو تھوڑا سا موقع ملتا جائے، پوری تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، بڑے بڑے عباد کو، عبادت گزاروں کو اس نے گرا لیا جب اس کو موقع ملا. تو اس کے بہت سارے واقعات ہیں. مثلا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا، تو آپ دیکھیں کیسے شیطان بہکاتا ہے. شیطان سے ہمیشہ انسان اگر ہوشیار نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے. ایک عبادت گزار تھا، تو کسی جنگل وغیرہ میں، وہ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ علاقوں میں چلے جاتے ہیں ایسے جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، عبادت کرتے ہیں. تو وہ عبادت کر رہا تھا، تو عبادت کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک اور شخص آ گیا، اس نے بھی عبادت شروع کر دی. اب یہ اس کو بڑے غور سے دیکھے کہ یہ تو بڑے خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. تو اس عبادت گزار نے یہ جو عبادت گزار تھا یہ اس کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے بھائی آپ بڑی عبادت کر رہے ہو خضوع کے ساتھ، ٹھیک ہے، مجھے یہ لذت نہیں آتی جو آپ کی میں دیکھ رہا ہوں حالت. تو وہ شیطان تھا. اس نے کہا اصل میں پتہ ہے کیا ہے، اس عبادت گزار سے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا، اس گناہ کے بعد اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بڑی لذت آتی ہے.
ٹھیک ہے، وہ عابد تھا لیکن بصیرت والا نہیں تھا. اس نے کہا اچھا کون سا گناہ تم نے کیا تھا پھر تم توبہ اس طرح کر رہے ہو؟ کہا میں نے زنا کیا تھا. شیطان نے کہا، شیطان تو وہ اس کے سامنے تو شیطان نہیں، اس کے سامنے تو وہ عبادت گزار تھا. اس نے کہا میں نے زنا کیا تھا، زنا کے بعد اب میں نے جو توبہ کر رہا ہوں تو اس میں بڑی لذت ہے، اس توبہ میں، استغفار میں، نمازوں میں. تو وہ جو عابد تھا اس نے کہا پھر میں بھی یہ کر لیتا ہوں. اب شیطان نے اس کو مشورہ بھی اگلا مشورہ بھی دیا. اس نے کہا کہ تم وہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، میں نے وہاں پہ زنا کیا تھا. ایک علاقہ تھا جس طرح بعض جگہیں ہوتی ہیں فاحشہ خواتین کی، وہاں پہ وہ چلا گیا. اچھا اب اس محلے میں جب داخل ہوا تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو علاقے کا معروف عبادت گزار اور یہ ان جگہوں پہ آ گیا تو سارے پریشان کہ یہ آج ادھر کدھر آ گیا. تو اسی دوران جو ہے وہ اس کو اب وہ جو ایڈریس بتایا ہوا تھا شیطان نے، وہ ان کی جو جتنی خواتین تھی ان کی جو ہیڈ تھی اس پہ پہنچا، اور وہ عبادت گزار نے جب دستک دی تو خاتون وہ باہر نکلی. اس نے جب دیکھا تو وہ بھی چونک گئی کہ یہ تو عبادت گزار ہے، عابد ہے، اس علاقے کا معروف. تو کہا آپ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک عبادت گزار نے بتایا ہے کہ میں یہ کام کروں تو اس کے بعد توبہ کی بڑی لذت ہوگی اور عبادت کی، میں اس کام کے لیے آیا ہوں. وہ جو خاتون تھی وہ تھی فاحشہ لیکن جس طرح کہتے ہیں سمجھدار تھی. اس نے کہا اے عبادت گزار، اے عابد، وہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے جس نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا ہے، وہ شیطان ہوگا جس نے آپ کو ادھر بھیج دیا. اس نے کہا پھر ایک جملہ اس خاتون نے کہا، اس نے کہا دیکھو یہ تو آپ خود سوچو کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے بغیر گناہ کیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، اور ایک گناہ کر کے رو رہا ہے، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو وہاں پہ وہ عبادت گزار متوجہ ہوا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ عالم کی کیوں فضیلت ہے، عالم چاند کی طرح ہے، عبادت گزار ستاروں کی طرح ہیں. عابد کی مثال ستاروں کی طرح ہے اور عالم چاند کی طرح. کیوں؟ کیونکہ عالم کے پاس معرفت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، وہ شیطان کو سمجھتا ہے کہ وہ کیسے بہکاتا ہے. تو بہرحال یہ واقعہ میں نے کافی عرصہ پہلے سنا تھا، کسی کتاب میں نے دیکھا تھا کہ جب وہ فاحشہ دنیا سے گئی تو اس وقت کے جو نبی تھے ان کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اور جو ہے اس کا جنازہ پڑھائیں، کیونکہ اس نے میرے ایک پاکیزہ عابد جو میری عبادت کرنے والا تھا اس کو گناہ سے بچایا تھا. بہرحال یہ واقعہ اپنی جگہ پہ اس کی کیا حد کس حد تک صداقت ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. وہ یہ ہے کہ شیطان کو اگر آپ کے اندر بصیرت نہ ہو، دین کو آپ گہرائی سے نہ سمجھتے ہوں، تو آپ کبھی بھی شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس کے مختلف رنگ جو ہیں وہ جو آتا ہے وہ بہکا لیتا ہے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو. اس وجہ سے خداوند متعال فرماتا ہے فاتخذوہ، اس کو اپنا دشمن بناؤ. اچھا اب دشمن بنانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو جب دشمن بنانا ہے تو پھر ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں دینی معرفت چاہیے. اللہ نے بتایا ہے کتنی مقامات پہ قرآن کریم میں کہ شیطان ان رستوں سے آتا ہے. خطوات الشیطان، شیطان کی راہیں، شیطان کے طریقہ کار، ان طریقوں کی جب تک ہمیں معرفت نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو دشمن اتخاذ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے شیطان آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد حتیٰ علماء کو بھی فرقہ واریت کروا کے کہتا ہے عبادت ہے، حرام کام کروا کے اس کو عبادت میں شمار کروا کے چلا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ شیطنت ہے. اس وجہ سے خداوند متعال پر پہلا دشمن جو خداوند متعال نے انسان کو آگاہ کیا اور یہ مکتبی دشمن ہے. شیطان ہمارا شخصی دشمن نہیں ہے، ہمارا مکتبی دشمن. دوسرا آپ دیکھیں کہ مکتبی دشمن جس طرح اسلام، کوئی بھی جب اسلام کو قبول کرتا ہے، جب انسان توحید کو قبول کرتا ہے تو شیطان مقابلے میں آ جاتا ہے. جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے تو پھر آپ دیکھیں مختلف ادیان جن میں یہودی مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں. اوائل اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دشمنی شروع کی اور آج تک. اس وجہ سے کہا گیا کہ کبھی بھی ان کے ساتھ ولایت نہ رکھو، یہود و نصارہ کے ساتھ کبھی بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جب تک یہودی تمہیں یہودی نہیں بنا لیں گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب انسان مکتب تشیع کو قبول کرتا ہے تو مکتب تشیع
واحد وہ مکتب ہے جس کے سب مکاتب سے زیادہ دشمن ہیں، جن میں سے خود ایک ناصبیت. آپ دیکھیں ناصبی دشمن ہیں شیعہ کے، چاہے شیعہ ان کو اپنا دشمن مانے یا نہ مانے، وہ دشمن ہے، انہوں نے دشمنی کرنی ہے. اس وجہ سے خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنین، ہمیشہ دشمن سے ہوشیار ہو. آیت اللہ جوادی عملی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مکتبی دشمن سے مقابلہ کرنا بعض کا شخصی دشمن سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہوشیاری چاہیے ہوتی ہے آپ کو، تدبیر چاہیے ہوتی ہے آپ کو، بصیرت چاہیے ہوتی ہے آپ کو، کیونکہ شخصی دشمن کی دشمنی اور نوعیت کی ہوتی ہے. ایک دفعہ زمین کے معاملے پہ دشمنی ہے، آپ نے شخصی آپ کا کوئی دشمن بن گیا، وہ معاملہ آسان ہے. ایک دفعہ آپ نے ایک مکتب کو قبول کیا ہوا ہے تو آپ کا کوئی دشمن ہے، یہ معاملہ مشکل ہے. یہاں پہ آپ کو گہرائی چاہیے. اچھا، اس میں اب چند روایات ہیں. سب سے پہلی چیز جو مکتبی دشمنی میں آپ نے سامنے رکھنی ہے، عرض ہوا تھا کہ اگر آپ کا کوئی شخصی دشمن ہو تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، مدارا کرنا ہے، اور جتنی کوشش ہو سکے دشمنی کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ اس کی ٹیکنیکس بھی پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. مدارا کرو، ان کے گھر چلے جاؤ. بعض کا مثلا فرض کریں کسی آپ کا دشمن ہے کوئی شخصی، اس کے گھر فوتگی ہوگی، آپ چلے جائیں. معصومین فرماتے ہیں اس سے یہ ایک تدبیر ہے دشمنی کم کرنے کی. کیونکہ دشمن شخصی ایک بھی آپ کے لیے بہت ہے، بناؤ نہ. اگر ایک بھی ہے تو وہ بہت ہو جائے گا آپ کی زندگی کو اذیت دینے کے لیے. لیکن مکتبی دشمن کے متعلق جو تدبیر بتائی گئی وہ بالکل شخصی دشمنی کے الٹ. شخصی دشمنی میں مدارا ہے، مکتبی دشمنی میں مدارا نہیں ہے. مکتبی دشمنی میں اگر وہ آپ کے اوپر پریشر ڈالے، آپ اور اپنے اس کام کو آگے بڑھا دو. جس طرح آپ دیکھیں یہ جو آیت اس سے پہلے بھی تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 4، قد کانت لکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں اسوہ ہے. جب مشرکین ان کے اوپر پریشر ڈالتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمارا اور تمہارے درمیان بغض جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی کیا کہتے تھے؟ ہماری عداوت، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کبھی ہماری دشمنی اور بغض ختم نہیں ہوگا. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اس اللہ واحد خدا کو مان لو. تو یہاں پہ کیا درس دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ اچھا جی جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ اب بیٹھ کے ڈیل کی جائے، ٹھیک ہے جی کچھ دیر توحید میں ہم رہیں گے، کچھ دیر توحید سے ہم نکل جائیں گے، کمٹمنٹ کر لیجیے نا. یہ نہیں ہے مکتبی دشمنی میں، ایسی کوئی چیز نہیں. مثلا غالیوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی جائے جی ٹھیک ہے جو ہے وہ سال میں کچھ مہینے آپ غلو کر لیا کریں، بقایا دن آپ غلو نہ کیا کریں، ہم آپ کے ساتھ ریلیشن اچھے بنا لیں گے. نہ، یہاں پہ نہیں. مکتبی جہاں پہ بات آ جائے، توحید کا موضوع آ جائے یا کوئی بھی عنوان جو بنیاد اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہاں پہ نہیں. وہاں پہ آپ مدارا نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ عبارت آیت اللہ العظمیٰ وجوادی عملی کی کہ کوتاہ نئے آمدن از ہدف، اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹنا. جس طرح فرض کریں نا، آپ دیکھیں اس وقت ناسبیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی عالم وحدت پہ کام کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ تنہا رہ جاتے ہیں. دیکھیں ناسبی اس وقت خوش ہیں جب وہ تمام اہل سنت کو اپنے ساتھ ملا لیں اور شیعہ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، یہ وہ خوش ہیں. اب کوئی شیعہ عالم بیچ میں اگر اٹھتا ہے اور وہ آ کے وحدت پہ کام کرتا ہے تو لازم بات ہے سب سے زیادہ اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ ناسبی طبقے کو. اب وہ پروپیگنڈے کریں گے، اب وہ ماحول بنائیں گے. جب ماحول بنائیں گے تو جو وحدت پسند علماء ہیں کیا وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں؟ کوئی بھی عالم جو وحدت کے اوپر کام کر رہا ہے کیا وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائے پریشر کی وجہ سے؟ یا فرض کریں کوئی ایک صالح عالم غالیوں کے خلاف کام کر رہا ہو، غلو کو معاشرے میں ختم کرنا چاہتا ہو شیعہ کے اندر، یا مثلا اسی طریقے سے خرافات کو ختم کرنا چاہتا ہو، تو پبلک کے پریشر سے کیا پیچھے ہٹ جانا یہ دین کی تعلیم ہے یا اس مشن میں آگے بڑھنا؟ اس مشن میں آگے بڑھنا. اس وجہ سے ابراہیم اسوہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من احب کافرا فقد ابغض اللہ.
جو کسی کافر کے ساتھ محبت کرے اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا. ومن ابغض کافرا فقد احب اللہ, اور جس نے کافر کے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کی محبت حاصل کر لی, اس نے اللہ سے محبت کی. کیوں؟ ثم قال علیہ السلام صدیق عدو اللہ عدو اللہ, اللہ کے دشمن کا دوست اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے دشمن کا دوست اللہ کا دشمن. دوسری روایت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل ہوئی ہے کتاب الکافی میں. اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وتوالی اولیاء اللہ والتبری من اعداء اللہ, مضبوط ترین سہارا ایک مومن کے لیے, پناہ گاہ, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے. وتوالی اولیاء اللہ, اللہ کے محبوبوں سے محبت کرے اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے برات کرے. دیکھیں یہ آسان طریقہ ہے, سب سے آسان طریقہ اللہ سے محبت کرنے کا اگر ایک مومن کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو, اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھو. اچھا پھر یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے, اللہ کے دوستوں کے دشمنوں سے بھی دشمنی رکھو. اب یہ نہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو دشمن ہیں ان سے آپ دوستی بنا لینا, یہ نہیں. فرض کریں اگر کوئی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے تو ان سے اگر اس سے کوئی دوستی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت علی علیہ السلام سے کیا کر رہا ہے؟ دشمنی کر رہا ہے. یہ تو ایک دنیا کا رول ہے میرے بھائی, جو آج ایک بڑی تعداد کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کہ آپ کا اگر فرض کریں ایک دوست ہے اور اس دوست کا آگے کوئی دشمن ہے, آپ اس کے دشمن سے اگر دوستی کریں گے تو یہ کیا شمار ہوگا کہ آپ اپنے دوست کے بھی اصل میں دشمن ہیں. وہ صرف ظاہری ایک دوستی ہے, وہ اصل میں کیا ہے؟ دشمنی. کیوں؟ کیونکہ دوست کا, اچھا پھر اگر دوست کا کوئی دشمن ہو, دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا دشمن وہ بھی دوست ہوتا ہے. آپ کا کوئی دشمن ہو, اس کا آگے کوئی دشمن ہو تو دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دوست, وہ بھی ہمارا دوست. اس وجہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن ہے ان سے جو دشمنی کرے گا وہ بھی اہل بیت کا کیا ہو جائے گا؟ دوست ہو جائے گا. اہل بیت سے دوستی کا آسان طریقہ ایک یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے کیا کرو؟ برات کرو. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے.